بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل وعن عبادہ بن الصامت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک سب سے پہلی چیز جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ قلم یہ ان کی خبر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ فقال له اکتب، پھر اللہ نے قلم سے ارشاد فرمایا اکتب، لکھو۔ فقال ما اکتب، تو قلم نے عرض کیا میں کیا لکھوں؟ قال، ارشاد فرمایا اکتب القدر، تقدیر لکھو۔ فکتب ما کان وما هو کائن الی الابد، تو قلم نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا جو ہو چکا ہے اور ان تمام چیزوں کو بھی لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، حالانکہ ایک حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلے ہونا یہ ابتدائی حقیقی ہے، اور قلم کا پہلے ہونا یہ ابتدائی اضافی ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اللہ نے قلم سے لکھنے کے بارے میں کہا تو یہ تو بے جان چیز ہے، اس کے اندر تو جان نہیں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گویائی عطا فرمائے، جس سے چاہے لکھوا لے، جس سے چاہے بولے، زبان عطا کر دے۔ اللہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی ہر چیز کے اندر جان ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ ہے کہ فَكَتَبَ مَا كَانَ، قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا جو ہو چکا، اور یہاں پہ ماضی کا استعمال ہوا، اور قلم سے پہلے کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، قلم سے پہلے کسی مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ماکان کا استعمال کیسے ہوا؟ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے زمانے کے اعتبار سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے زمانے سے پہلے حضرت آدم کے بعد سے لے کر جو کچھ ہو چکا اس کو بھی لکھ دیا، اور میرے زمانے کے بعد قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ دیا۔ چلیے، وعن مسلم بن یسار قال، حضرت مسلم بن یسار سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا ان هذه الآیہ، اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم کے، انسان کے پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم اسی کا بدل ہے، یعنی انسان کے پیٹھوں سے، ذریتہم اس کی ذریت کو نکالا۔ اس کا کیا مطلب؟ قال عمر، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ذریت کو نکالا۔ کیسے نکالا؟ آگے دیکھیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسأل عنہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ ان سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیٹھ پر مسح فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ پر مسح فرمایا دائیں ہاتھ سے۔ اس سے پہلے یہ بھی آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث پاک متشابہات میں سے کہ اللہ کا دائیں ہاتھ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ پھر مسح کرنے کا کیا مطلب؟ مسح کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کی طرف توجہ فرمائی، ٹھیک ہے، فاستخرج منہ ذریۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے ایک ذریت نکالی، اولاد نکالی، آپ کی اولاد کو وہاں سے نکالا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نعمان نام کا پہاڑ ہے جو مکہ سے قریب ہے، اسی پہاڑ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جنت میں جانے سے پہلے واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ جنت سے زمین میں اتار دیے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
راجح قول یہ ہے کہ یہ پہلے والا یعنی نعمان نامی پہاڑ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور جنت میں جانے سے پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ ذریت کو نکالنے کا کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام کی اولاد نکالی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بدن میں پیٹھ میں جو روئے تھے، اس کو رونگٹے تھے، اس رونگٹے کے جڑ سے ایک پسینے کے شکل میں نکلی تھی، پسینے کے شکل میں ایک پانی نکلا تھا، وہی پانی کیا بولتے ہیں؟ ذریت۔ بس میں پسینے کی شکل میں ذریت کو نکالا گیا تھا۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا خلقت ہؤلاء للجنت، میں نے ان مخلوق کو یعنی اس ذریت کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ وبعمل اہل الجنت یعملون، اور یہ حضرات جنتیوں کا کام کریں گے دنیا میں آنے کے بعد، اور اسی عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر اللہ نے اب حضرت آدم کے پیٹھ پر مسح فرمایا تو اس سے ذریت نکالی، یعنی دوسری مخلوق نکالی، دوسری اولاد نکالی۔ فقال، تو ارشاد فرمایا خلقت ہؤلاء للنار، میں نے ان مخلوق کو جہنم کے لیے پیدا کیا، وبعمل اہل النار یعملون، اور یہ جہنمیوں کا کام کریں گے اور اسی عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بات میں آ گئی؟ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنتی مخلوق کو نکالا گیا تو یہ سفید رنگ کی شکل میں تھے، سفید تھے، ان کی رنگ کیا تھی؟ ان کا رنگ سفید تھا، اور جب جہنمیوں کو نکالا گیا تو یہ کالے رنگ میں تھے۔ بات میں آ گئی؟ یہ جو پانی تھا یہ کالے رنگ میں تھا۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا فیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لکھ دیا گیا کہ یہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، یہ جنت کے لیے، تو پھر عمل کس کام کے لیے ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعملہ بعمل اہل الجنت، جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنت والوں کا کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے جنتی کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی وفات اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کوئی جنتی کام کیا ہوا رہتا ہے، جنتی کام کرتا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں مرتا ہے۔ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ، تو اسی عمل کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور جب اللہ کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کا کام لیتا ہے، حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کسی کام پر مرتا ہے۔ فیدخلہ بہ النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عمل کی بنیاد پر جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر لمحہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک کام کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، پتہ نہیں کب اس کی موت ہو جائے، کب اس کا انتقال ہو جائے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان، حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، دونوں ہاتھ میں دو کتاب تھی، اور نکل پڑے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا اتدرون ما هذان الکتابان، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ یعنی ان دونوں کتابوں کی حقیقت معلوم ہے، کس چیز کے لیے یہ دونوں کتاب؟ قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تخبرنا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ کتاب کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعی میں دو آپ کے پاس کتابیں تھیں، یعنی ایسی کتاب تھی جو نگاہوں سے نظر آ رہی تھی، بس میں آ گئی، اسی وجہ سے ہادہ اس میں اشارہ سے اشارہ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ صرف مثال دینے کے لیے بیان فرمایا، ہاتھ میں کتاب وغیرہ کچھ نہیں تھی، صرف تمثیل کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن پہلا والا قول راجح ہے۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی،
یہاں پہ لام فی کے معنی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کتاب آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی. دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیا؟ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے ایک کتاب ہے. فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس کتاب کے اندر جنتیوں کے نام لکھے ہیں اور ان کے آبا کے نام لکھے ہیں اور ان کے قبیلے کے نام لکھے ہیں. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، اس کے باپ کا بھی نام لکھا ہے، اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ تو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ تفصیل ہے. پھر ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے آخر میں اجمالاً بھی لکھ دیا گیا. حساب کرتے ہیں تو ایک حساب کیا ہوتا ہے، تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں، پھر آخر میں کیا کرتے ہیں، اجمالاً لکھ دیتے ہیں تاکہ یاد رہے. وہیں یہاں پر بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پھر آخر میں اجمالاً لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوگا. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، تو ان میں کسی آدمی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اور ان میں سے کسی کو کمی نہیں کی جائے گی کبھی بھی. یعنی جن کا نام لکھ دیا گیا اب کوئی اور نہیں لکھا جائے گا اور نہ اس میں سے کچھ کمی کی جائے گی. بات میں آ گئی. ثم قال للذی فی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی. ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس کتاب کے اندر جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے آبا کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان کے آخر میں اجمالاً لکھ دیا گیا پہلی والی کی طرح. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، تو کبھی بھی ان میں کسی کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو کم کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوگا نا، وہی اعتراض جو پہلے سے ہوتے آ رہا ہے کہ جب لکھ دیا گیا کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے تو پھر عمل کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، وہی اعتراض وہی سوال صحابہ کرام نے بھی پوچھا. فقال اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا ففیم العمل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کان امر قد فرغ منہ. امر یہاں پہ کانا کا فاعل ہے اور کانا فعل تام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عمل کس کے لیے ہے، کس کام کے لیے ہے؟ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس سے فراغت ہو چکی ہے، اگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی تقدیر لکھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر عمل کس کے لیے؟ بات سمجھ آ گئی. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا. سددو یہ باب تفعیل سے ہے تسدید، وقاربوا باب مقاربت سے مفاعلت سے مقاربہ قریب ہونا. تو تم اعمال درست کر لو، اعمال کو درست کر لو اور نیک اعمال کی طرف قریب ہو جاؤ یا اللہ کے قریب ہو جاؤ. تو نیک اعمال خود بخود کرنے لگو گے، اچھے اعمال خود بخود کرنے لگو گے. کیوں ایسا کیوں بھائی؟ نیک اپنے اعمال کو درست کر لو. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کیونکہ صاحب الجنت میں جنتی، کیونکہ جنتی اس کے لیے خاتمہ نہیں کیا جائے گا. فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ، کیونکہ جنتی کا خاتمہ ہوگا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتی کے کام کے ساتھ. یعنی جو بھی جنتی ہوگا وہ جنتی کا کام کرتے ہوئے وفات پائے گا، انتقال کرے گا. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ اس سے پہلے کوئی بھی کام کیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جنتی ہے تو اس کا خاتمہ جنتی کے کام پر ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے جہنمی کا کام کرتا رہتا ہو، ٹھیک ہے، کفر کرتا رہتا ہو، گناہ کے کام کرتا رہتا ہو. بات سمجھ آ گئی. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اور جہنمی کا خاتمہ ہوگا جہنمی کے کام پر، اگرچہ اس نے کوئی بھی کام کیا ہو، ٹھیک ہے، جنتی کا کام کیا ہو، لیکن اگر وہ جہنمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آخر میں وہ جہنمی کا کام کرے گا، کفر کر بیٹھے گا اور پھر وہ کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فرمایا، ہاتھ کے ذریعے سے فرمایا، مطلب اشارہ کیا. قال بالید کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. فنبذہما، پھر ان دونوں کتابوں کو ڈال دیا. ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں جو دو کتابیں تھیں تو ان کتابوں کو ڈال دیا اور وہ کتابیں غائب ہو گئیں. بس میں آ گئی.
یہ ڈالنا اہانت کے لیے نہیں، توہین کے لیے نہیں، بلکہ یہ کسی اور مقصد کے پیش نظر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تفصیل کے ساتھ، کون کیا کرے گا، کون کیا کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کتاب ہے تو آپ کو اس کتاب کا بھی علم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا فرغ ربکم من العباد، اللہ تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا، یعنی بندوں کے تقدیر سے فارغ ہو چکا، تقدیر لکھ دیا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن پاک میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جہنم میں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابی خزامۃ عن ابیہ قال، حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے والد محترم قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت رقن نسترقیہا، اس سے پہلے بتایا تھا کہ ارأیت یہ اخبرنی کے معنی میں محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں، رقن یہ رقیتن کی جمع، رقیہ کہتے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے جھاڑ پھونک کرنا، ٹھیک ہے، جھاڑ پھونک کرنا وغیرہ، تعویذ وغیرہ، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ نسترقیہ باب استفعال سے ہے، یعنی رقیہ طلب کرنا، یعنی جھاڑ پھونک طلب کرنا، جھاڑ پھونک کرنا۔ دواءً، دوا کا معنی معلوم ہے، نتداوا معنی علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ وتقاتً، تقات کا معنی ہوتا ہے پرہیز، ہاں بولتے ہیں نا کہ مجھے مچھلی کھانے سے پرہیز ہے، میں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بولتے ہیں نا، کسی کو شوگر ہو جاتا ہے تو میٹھا کھانا منع ہو جاتا ہے، پرہیز ہوتا ہے۔ اتقا یتقی، اتقا معنی بچنا، اختیار کرنا، سمجھ میں آگے بات؟ ترجمہ دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں جھاڑ پھونک جسے ہم کرتے ہیں، نسترقیہ جسے ہم کرتے ہیں، و دواءً اور دوا، نتداوا بھی جس سے ہم علاج کرتے ہیں، و تقاتً نتقیہ اور پرہیز جسے ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں حل ترد من قدر اللہ شیئا، اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو بدل دیتی ہے؟ بس میں آ گئی؟ یعنی یہ جو ہم دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو کیا یہ تقدیر الہی کو بدل دیتی ہے؟ جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو کیا یہ تقدیر الہی کو بدل کر کے پھر اس کو درست کر دیتا ہے؟ پرہیز کرتے ہیں تو پرہیز کرنے کی وجہ سے انسان صحیح صحت یاب ہو جاتا ہے، تو کیا پرہیز کرنے کی وجہ سے تقدیر الہی کو بدل دیا؟ ایسا معاملہ ہے کیا؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پرہیز کرنا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا کہ یہ پرہیز کرے گا اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیماری سے محفوظ ہوگا، جھاڑ پھونک کرے گا پھر اس کی وجہ سے وہ بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، دوا علاج کرے گا اور پھر اس کی وجہ سے بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر میں نہ لکھی ہو تو زندگی بھر پرہیز کرتا ہے اور ایک مرتبہ کسی وقت بے احتیاطی کر دی اور وہ کھا لیا تو پھر اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کھانسی ہوئی تو اس کے لیے پرہیز یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے، لیکن زندگی میں پرہیز کر رہا ہے، ایک مرتبہ پرہیز نہیں کیا تو اسی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ تو اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ پرہیز کرے گا تو کیا ہوگا؟ صحت یاب ہوگا، پرہیز نہیں کرے گا تو صحت یاب نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں تقدیر الہی کو بدل دیتی ہیں، بلکہ یہ خود بھی تقدیر الہی میں شامل ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر نکلے، ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ ہم تقدیر کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ فغضب، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غضب کی وجہ سے، حتی کانما قفی فی وجنتیہ حب الرمان، تشبیہ دے رہے ہیں کہ کس قدر چہرہ لال ہو چکا تھا، بتا رہے ہیں قفیہ کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، یہاں تک کہ
آپ کے دونوں رخساروں میں، وجنتن کا معنی رخسار، وجنتے ہی دونوں رخسار، آپ کے دونوں رخساروں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں، اتنا آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا غضبناکی کی وجہ سے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا یا اسی کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تمہیں تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا تقدیر لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں؟ یعنی تم تقدیر میں بحث کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تم احکام الہی کو بجا لاؤ، اس کے لیے بھیجے گئے، اطاعت و فرما برداری کرو۔ میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ تمہیں دین پہنچاؤں، احکام الہی پہنچاؤں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تقدیر میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے، بڑے بڑے اس میں آئے اور بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہاں بے شک ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، جب کہ انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ پہلے امتیں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے تقدیر کے معاملے میں ہلاک ہو گئیں۔ عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فیہ، میں نے تم پر واجب کیا کہ تم تقدیر کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کرو۔ رواہ ترمذی، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ اللہ نے جو بیان کر دیا، بس اللہ نے جو تمہارے حق میں لکھ دیا، بس اسی کو تسلیم کرو۔ جو بھلائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، سب اللہ کی جانب سے۔ وروى ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور ابن ماجہ نے اسی طرح سے روایت کیا حضرت عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے۔ چلیے، آپ کی کتاب میں شاید نہیں ہوگا نا؟ ہے؟ اچھا۔ وعن ابی موسیٰ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا۔ قبضۃ کا معنی ہوتا ہے مٹھی، ہاں، قبضہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، مٹھی میں جمع کرنا، ٹھیک۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، جس مٹھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین سے جمع کیا تھا۔ بتا، اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کرنے کا یہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ جگہ جگہ سے مٹی لے کر کے آؤ اور جمع کرو، پھر اس کے بعد پتلا تیار کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل آئے زمین کے پاس، زمین پر آئے تو کہا کہ تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، ایک مخلوق پیدا کی جائے گی اس سے، پھر جو فرما بردار ہوگا جنت ملے گی اور جو نافرمان ہوگا جہنم ملے گی۔ تو زمین نے عرض کیا، مجھے مت لے جائیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا جز جہنم میں جلے، مجھے بہت خوف آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے غضب ناکی سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی فریاد پر راضی ہو گئے، پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت میکائیل بھی آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کر کے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت اسرافیل آئے، وہ بھی ایسے کر کے چلے گئے۔ حضرت اسرائیل آخر میں بھیجے گئے، انہوں نے کچھ نہیں سنا، ڈائریکٹ مٹی اٹھائی جگہ جگہ سے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر کے پھر پورا معاملہ آگے ہوا۔ بات میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس طور پر کہ انہوں نے زمین سے اس کی امانت لی تھی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے اسی کی سپرد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امانت واپس کر رہے، اس بات روح قبض ہوگی تو بندہ جائے گا کہاں؟ مٹی میں جائے گا نا، تو امانت واپس کرنے کا حکم انہی کے ذمہ ہے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کرنے کا یہ ہوا تو 60 جگہوں سے مٹیاں جمع کی گئی، جگہ جگہ سے 60 جگہوں سے مٹی جمع کی گئی، اور ہر جگہ کی مٹی کیا الگ الگ ہے، کہیں کی مٹی سفید ہے، کہیں کی مٹی لال ہے، کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی مٹی سخت ہے، کہیں کی مٹی نرم ہے، کہیں کی مٹی سبزہ اگانے والی ہوتی ہے، کہیں کی مٹی بنجر ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جہاں کی مٹی جیسی تھی
وہی ساری صفات انسان میں آ گئی۔ جہاں کی مٹی نرم تھی، جہاں کی مٹی سفید تھی، تو اس مٹی کا اثر یہ ہوا کہ بنی آدم میں سے سفید لوگ بھی پیدا ہوئے، یعنی گورے لوگ بھی پیدا ہوئے۔ جہاں کی مٹی سرخ تھی تو وہاں کا اثر یہ ہوا کہ بنی آدم کیا ہو گئے؟ سرخ بھی پیدا ہونے لگے۔ جہاں کی مٹی کالی تھی تو وہاں کا اثر یہ ہوا کہ لوگ کالے بھی پیدا ہونے لگے۔ جہاں کی مٹی درمیانی کلر کی تھی تو وہاں کا اثر یہ ہوا کہ وہاں درمیانی کلر کے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گورا ہونا، کالا ہونا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، تو شکریہ ادا کریے اسی پر۔ اور جس کو اگر کوئی بدصورتی ہے کالے پن کی وجہ سے، تو اس میں کوئی کیا بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ناشکری نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو ظاہری ہیں، کیا؟ سفید، ابیض، احمر اور اسود اور بین ذالک، بین 4 صورتیں۔ اور 4 صورتیں ایسی ہیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے کہیں کی مٹی کیا ہے؟ نرم ہے، تو انسان نرم خصلت والا پیدا ہوا، نرم طبیعت والا پیدا ہوا۔ کہیں کی مٹی بہت سخت ہے تو انسان سخت مزاج والا پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ کہیں کی مٹی بالکل بنجر ہے، دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو دوسرے کا فائدہ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ کہیں کی مٹی ایسی ہے کہ زمین سے سبزہ اگانے والی ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو کے دوسرے کا فائدہ چاہتے ہیں، اگرچہ بسا اوقات اپنا نقصان ہو جائے، ہے نا؟ اس طرح کے لوگ دیکھیے، وہی حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، جس مٹھی کو پورے روئے زمین سے جمع کیا، اللہ نے جمع کیا، یعنی اللہ کے حکم سے جمع ہوا۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو بنی آدم یعنی حضرت انسان زمین کے مقدار کے اعتبار سے اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، زمین کی مقدار کیا ہے؟ منہم الاحمر، ان میں سے کچھ سرخ ہے، والابیض، کچھ گورے ہیں سفید ہیں، والاسود، کچھ کالے ہیں، وبین ذالک، اور کچھ درمیانی کلر کے ہیں۔ والسہل، یہ تو ظاہری صفات ہے نا، والسہل والحزن، اور ان میں سے کچھ نرم طبیعت کے لوگ ہیں، نرم ہیں، والحزن، اور کچھ سخت طبیعت کے لوگ ہیں، والخبیث والطیب، اور کچھ بری طبیعت کے لوگ ہیں اور کچھ اچھی طبیعت کے لوگ ہیں۔ خبیث سے مراد وہی جو دوسرے کو فائدہ نہ پہنچائے، اور طیب سے مراد دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد۔